یمن کے اندر اسود انسی نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، ان کو اسود انسی نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال ما اسمع، آپ نے فرمایا کیا بکواس کرتا ہے، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ تیسری بار پھر اس نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا پہلے جو میں نے تجھے کہا تیری بھونک مجھے نہیں سنائی دیتی، تو کیا بھونکتا ہے؟ پھر وہ پوچھتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ میں ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا دوبارہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا فامر بنار عظیم، اس نے کہا اس کے لیے آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب آگ تیار ہو گئی تو ابو مسلم خولانی کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے، کہنے لگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ کو آگ کے اندر ڈالنے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں خود چل کے جاتا ہوں آگ کے اندر۔ خود آپ چل کے اندر آگ کے اندر چلے گئے، کافی دیر ٹھہرے رہے اور ٹھہرنے کے بعد باہر آ گئے۔ فرمایا بتاؤ اور کیا کرانا چاہتے ہو؟ آپ مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ چلا کہ حضور تو ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ وقد قبض رسول اللہ واستخلف ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس دوران حضرت عمر آ گئے، انہوں نے چہرہ دیکھا تو آپ نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ تازہ تازہ حضور کی عزت پر پہرا دے کر آیا ہے۔ فاروق اعظم پوچھنے لگے ما فعل اللہ بصاحبنا الذی حرق بالنار فلم تضرہ، فرمایا وہ ساڑے یار نو جاننا جس نو ختم نبوت دی خاطر اگ ڈالا گیا تے اگ نے انہوں کچھ نہیں کیا، انہوں جاننا تو اس نو جاننا وہ جنا کون ہے؟ ماں بسا بھاویں تابعی سن لیکن کہتے ہیں یار نو جاننا، کہتے ہیں ممتاز کی بات کیوں کرتے ہو؟ کانسٹیبل ہے، میں کہا ساڑا یار ہے۔ تو قال نشدتک باللہ انت ہوا، حضرت فاروق اعظم فرمان لگے میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تو ہی تو نہیں ہے؟ تو قال اللہم نعم، ہاں کہنے لگے اس اللہ کی بہت ہی عظمت اور شان ہے، اسی نے مجھے توفیق دی تھی یہ ساری بات، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر گل کے کی تھی ثم جا بھی، پھر انہوں نے نپ کے لے آئے، انہوں نے کہا نہیں عمر نے تو آپ کی تعظیم کی ہے، اب میں افضل الخلق کے پاس تو میں لے جاتا ہوں۔ تو وہاں جا کر گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے استقبال کرنے کے بعد حتی اجلسہ بینہ و بین ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر فرمان لگے آج تسی درمیان اچ بیٹھو، ایک طرف صدیق اکبر دوسری طرف حضرت عمر۔ سو اے منظر ہونا ہے تو پھر حضرت مولا علی کتے ہونے، عثمان غنی کتے ہونے، حضرت بلال کتے ہونے، ابو ہریرہ کتے ہونے، معاذ بن جبل کتے ہونے، سارے شیر موجود، اور درمیان میں ابو مسلم خولانی۔ حضرت عمر گل کے کی تھی حضرت صدیق اکبر دے سامنے، آپ نے عرض کی تھی الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل بی کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو عمر نو اس وقت تک موت نہیں دیتی جدو تک تو امت محمدیہ وچ مینوں او جے جڑا نہیں وکھایا جہدے نال اوہی کچھ ہویا جڑا ابراہیم خلیل اللہ نال ہویا۔ صدیق اکبر دے گوڑے نپ کے نا حضرت ابو مسلم خولانی کیا اے اعزاز تس کے میں نے دیتا ہے نا، اے میں بڑا شکریہ ادا کرنا، لیکن آج میری ایک تمنا ہے استغفر لی، آج تسی میرے واسطے دعا منگو تاکہ قیامت تک میں لوگوں دساں گا تو لوگوں پتہ چلے گا میں صدیق اکبر کو دعا منگائی سی۔ آج صدیق اکبر یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں تواڈے واسطے دعا منگ دینا، مزاج شناس رسول سن صدیق اکبر جان دے سن اج ایتھے حضور بھی ہوندے تو انہاں بھی انہاں دی یہو جی تعظیم کرنی سی جویں میں تعظیم کر رہا ہوں۔ انہیں افضل الخلق بعد الرسول نے بات کیا کی، فرمایا انت حق کو نہیں 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 نہیں، آج صدیق آپ کے لیے دعا نہیں مانگے گا، آج آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ صدیق کے لیے دعا مانگے۔ امام ربانی فرمایا کہ تابعی خیر التابعین ہونے کے باوجود کون ویسے کرنی، وہ واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ واشی بن حرب جنہوں نے ایک بار رسول اللہ کو دیکھا، آج ایک بار وہ ایسے کرنی ان کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے، جو عالم ارواح سے لے کر آج عالم برزخ تک حضور کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں صدیق، ان کی شان کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج وہ صدیق کہہ رہے ہیں کن کو؟ ابو مسلم خولانی کو، انتا حق کو، آج آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آج صدیق کے لیے دعا کرے۔ جو ممتاز قادری کے خلاف بکواس کرتا ہے اس نے یہ دین پڑھا ہوتا تو کبھی بھی ممتاز کے بارے میں بات نہ کرتا، کبھی اپنا سوچتا بھی نہ
کہ اس موقع پر صدیق اکبر نے اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کی، عمر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اپنے فضائل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا انت حق، آج آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ صدیق کے لیے دعا کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی؟ فرمایا انت القیت فی النار فلم تحترق، فرمایا جنیا اور تینوں اگ وچ ڈالا گیا حضور دی عزت دی خاطر تے تینوں اگ نہیں جلائی، آج پھر صدیق دا حق بندا اے وے کہ تو صدیق واسطے دعا